بھائی، مجھے میری محبت چاہیے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ہسپتال کے بستر پر پڑی اس کی بہن تڑپ کر چیخی تو ظفر جلال نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کی بہن تیسری بار موت کو گلے لگانے کی کوشش کر چکی تھی، اور وہ بھی ایک ایسے لڑکے کے لیے جو غریب ضرور تھا مگر اپنی خودداری میں کسی امیر سے کم نہ تھا۔ اس لڑکے نے صاف کہا تھا کہ جب تک وہ اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ پیلے نہیں کر دیتا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، تمہاری شادی کل صبح ہو جائے گی۔ اپنی ضدی بہن کو تسلی دے کر ظفر جلال اسے کمرے سے نکلا اور اپنے گارڈ کو ساتھ لے کر اس لڑکے کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے اس کی بہن کا چہرہ دیکھے بغیر اس سے نکاح کر لیا اور بدلے میں اپنی بہن کا نکاح اس کے بھائی سے کر دیا۔ شام کو وہ تھکا ماندہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی ایک ڈری ہوئی معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ یہ کون ہو تم؟ باہر سے تو بڑی دلیر لگتی ہو مگر محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ نادیہ ایک چلاک مسکراہٹ سجائے سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی کو جیسے للکار رہی تھی۔ وہ ثمینہ جلال تھی، یونیورسٹی کی سب سے حسین اور دولت مند لڑکی جس پر ہر لڑکا مر مٹتا تھا، مگر وہ خود فریفتہ تھی، ایک ایسے اکڑ انسان کی جو جان بوجھ کر بھی اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ اگر تم مجھے اکسانے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہو تو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ میں اتنی بھولی بھی نہیں کہ تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر خود اپنی بے عزتی کروا لوں۔ ثمینہ نادیہ کی چالاکی کو فوری بھانپ گئی۔ اس نے اطمینان سے یہ کہا اور ٹھنڈے مشروب کا گھونٹ پیا۔ اس کے بال بہت چھوٹے کٹے ہوئے تھے جن میں سنہری دھاریاں چمک رہی تھیں۔ میز پر ایک قیمتی بیگ لاپرواہی سے پڑا تھا جو ثمینہ کا ہی تھا۔ نادیہ ایک لمحے کے لیے چونکی، مگر وہ جانتی تھی کہ ثمینہ کو کس طرح، کس وقت اور کس سمت موڑنا ہے۔ اس نے تدبیر بدل کر اگلا داؤ کھیلا۔ میں تمہیں کیوں اکساؤں؟ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے دل کی بات بتاؤ تاکہ وہ پھر کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ نادیہ اس بار ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر آئی تھی۔ ثمینہ توقع کے مطابق اس بار جھٹکے میں آ گئی۔ ہوا میں اچانک گھٹن محسوس ہونے لگی۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بھی کوئی لڑکی پسند آ جائے اور وہ اس میں کھو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو تم اسے اپنی طرف کر لو تاکہ وہ ہر وقت صرف تمہارے ہی بارے میں سوچے۔ نادیہ نے بات کو اس مہارت سے موڑا کہ ثمینہ واقعی بے چین ہو گئی۔ پیشانی پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا وہ سچ میں کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ارے یہ کون سی انوکھی بات ہے، کیوں نہیں سوچ سکتا؟ دراصل تم جتنی دیر لگاؤ گی اتنا ہی یہ موقع تمہارے ہاتھ سے پھسلتا جائے گا۔ نادیہ نے آگے جھک کر سرگوشی میں اسے یوں سمجھایا جیسے کوئی راز فاش کر رہی ہو۔ ثمینہ کے حلق میں گلٹی سی ابھری اور چہرے کا رنگ پریشانی سے بدل گیا۔ یہ سوچنا بھی بیکار تھا کہ وہ کسی اور میں دلچسپی لے رہا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو میں آج ہی جا کر اسے اپنے دل کا حال سناؤں گی۔ اس کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سہیل اختر وہیں ملے گا۔ یونیورسٹی کی پرانی اور وسیع لائبریری میں اس وقت قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی دھوپ کتابوں کی کتاروں کو نہلا رہی تھی اور اس سکوت میں صرف کتاب کے صفحات پلٹنے یا قلم چلنے کی دھیمی دھیمی آوازیں تھیں۔ سہیل اختر لائبریری کے ایک کونے میں جمع بیٹھا اپنے نوٹس مکمل کر رہا تھا۔ وہ ایک سادہ مگر نہایت کشش رکھنے والا نوجوان تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی سادہ قمیض، کچھ الجھے ہوئے بال اور آنکھوں پر سجا چشمہ، اس کی پوری شخصیت سنجیدگی اور وقار کی تصویر تھی۔ وہ اس یونیورسٹی کا وہ ذہین طالب علم تھا جس کا ایک ہی مقصد تھا، اپنی محنت سے اپنا اور اپنی چھوٹی بہن کا مستقبل سنوارنا۔ فضول باتوں پر اور لڑکیوں کی دنیا سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو کسی کو بھی قریب آنے کی ہمت نہیں دیتا تھا۔ اچانک لائبریری کے شیشے والے دروازے دھڑام سے کھلے۔ اونچی ایڑیوں کی ٹک ٹک نے پورے حال کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ سہیل نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ثمینہ جلال تھی، شہر کے سب سے بڑے کاروباری اور طاقتور شخص ظفر جلال کی اکلوتی اور لاڈلی بہن۔ ویسے تو لائبریری میں شور سختی سے منع تھا، مگر ثمینہ جلال کو کوئی قانون نہیں روک سکتا تھا۔ ثمینہ کے غرور اور حسن کی داستانیں پوری یونیورسٹی میں مشہور تھیں۔ جو چاہتی تھی لے لیتی تھی۔ آج وہ گہرے سرخ رنگ کا ایک بیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھی۔ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی وہ سیدھا اس میز کی طرف بڑھی جہاں سہیل بیٹھا تھا۔ اس کی سہیلی بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ سہیل نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا، اس شور کی وجہ دیکھی اور پھر بالکل بے نیازی سے اپنی کتاب میں ڈوب گیا۔ ثمینہ کو یہی سرد مہری پاگل کر دیتی تھی۔ وہ پچھلے 8 ماہ سے سہیل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سہیل بھی باقی سب لڑکوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگے، اس کی توجہ کی بھیک مانگے، مگر سہیل نے آج تک کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ثمینہ آ کر سہیل کی میز کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔
اس کی تیز اور مہنگی خوشبو نے سہیل کے ارد گرد کی فضا کو معطر کر دیا۔ سہیل نے بلند آواز میں سمینہ کا نام لیا۔ لائبریری میں بیٹھے تمام طالب علموں کی نظریں اب ان دونوں پر جم گئیں۔ سہیل نے آہستہ سے اپنا قلم روکا، انگلی سے چشمہ ٹھیک کیا اور پھر تیز نظروں سے سمینہ کو دیکھا۔ جی، کیا کام ہے؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی اور وقار دونوں ایک ساتھ تھے۔ سمینہ نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور تھوڑا آگے جھک کر کہا، مجھے تم سے کوئی کام نہیں، مجھے خود تم چاہیے ہو۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم میرے ہو جاؤ۔ میں نے آج تک جو چاہا ہے پایا ہے، اور اب میری ضد تم ہو۔ پورے حال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ بس سانسوں کی آوازیں تھیں۔ کسی لڑکی کا اس قدر غرور سے اعلى اعلان پرپوز کرنا سب کے لیے حیران کن تھا، مگر سہیل کے چہرے کا رنگ تک نہ بدلا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کا قد سمینہ سے کافی اونچا تھا۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹیں، بیگ میں ڈالیں اور پھر بالکل اطمینان سے سمینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مس سمینہ جلال، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ یہ لائبریری ہے، کوئی ڈرامے کا سٹیج نہیں، اور جہاں تک آپ کی ضد اور محبت کا تعلق ہے تو میرے پاس اس قسم کے فضول کھیلوں کے لیے وقت نہیں۔ میری زندگی کے اہداف بہت بڑے ہیں، اور ان اہداف میں آپ جیسی بگڑی ہوئی ضدی اور مغرور لڑکی کی ذرا بھر جگہ نہیں۔ اپنے پیسے اور حسن کا جادو کہیں اور دکھائیں، مجھ پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں۔ راستہ چھوڑیں۔ انتہائی سخت لہجے میں سہیل نے بیگ کندھے پر لٹکایا اور اسے وہاں منہ کھولے کھڑا چھوڑ کر لائبریری سے باہر نکل گیا۔ سمینہ کا چہرہ پہلے لال ہوا پھر سفید پڑ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں بیک وقت امڑ آئے۔ سہیلیوں نے اسے تھامنا چاہا مگر اس نے ایک جھٹکے میں سب کو پرے کر دیا۔ پوری یونیورسٹی اس کی تذلیل کا گواہ بن گئی تھی۔ سمینہ جلال کو کسی نے ٹھکرا دیا تھا، وہ بھی اتنی بے رخی سے۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھینچ گئیں اور وہ دانت پیستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جلال ولا کا ڈرائنگ روم کسی شاہی دربار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ظفر جلال صوفے پر بیٹھا اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانے قد، چوڑے کندھوں اور بے مثال وقار کا مالک تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ظفر کے ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے اور اس نے اپنی محنت سے نہ صرف جلال امپائر کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا بلکہ اپنی چھوٹی بہن سمینہ کو ماں اور باپ دونوں کی محبت دی تھی۔ سمینہ اس کی سب سے کمزور رگ تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور سمینہ روتی ہوئی اندر آئی۔ اس کی حالت دیدنی تھی، آنکھوں سے کاجل بہہ رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ظفر فوری فائلیں پرے پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ کس نے رلایا میری جان کو؟ ظفر آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ سمینہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بھائی، اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا ہے۔ میں مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ ظفر کا بدن غصے سے پتھر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کون ہے وہ جس نے ظفر جلال کی بہن کو آنسو بہانے پر مجبور کیا؟ نام بتاؤ اس کا، میں آج اس کی پوری نسل کا حساب چکتا کر دوں گا۔ ظفر کے غصے کی گونج سے گھر کے تمام ملازمین سہم گئے۔ بھائی، اس کا نام سہیل اختر ہے، وہ میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں مگر اس نے کہا کہ میں ایک بگڑی ہوئی اور مغرور لڑکی ہوں۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ سمینہ نے روتے ہوئے پورا قصہ اپنے رنگ میں بڑھا چڑھا کر سنایا۔ ظفر نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات پر لگام ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ ایک معمولی سا لڑکا ہے جو چند پیسوں کا محتاج ہے، اس میں اتنی جرت کہاں کہ میری بہن کو ٹھکرائے؟ ظفر نے سمینہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے کہا، رونا بند کرو سمینہ، کل وہ لڑکا تمہارے قدموں پر ہوگا، یہ ظفر جلال کا وعدہ ہے۔ سمینہ نے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر سکون محسوس کیا۔ اس کا بھائی ہر وعدہ نبھاتا تھا مگر ظفر کا یہ وعدہ نبھانا آسان نہ تھا۔ اگلے 3 دنوں میں ظفر نے سہیل کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کیں۔ معلوم ہوا کہ سہیل واقعی بہت شریف النفس ہے۔ یہ محنتی اور خوددار لڑکا ہے اور اسے ڈرانا یا خریدنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ظفر نے اپنے کچھ آدمی سہیل کو دھمکانے کے لیے بھیجے تھے مگر سہیل نے ان گارڈز کو پولیس کی دھمکی دے کر واپس بھیج دیا۔ یہ بات جب سمینہ تک پہنچی کہ سہیل بالکل نہیں مان رہا، ضدی سمینہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے وہی پرانا ہتھیار اٹھایا اور جو ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے استعمال کرتی آئی، مگر اس بار معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہسپتال کا VIP کمرہ ادویات اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ ظفر جلال کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، چہرے پر غصہ اور بے بسی کا عجیب امتزاج تھا۔ بستر پر سمینہ لیٹی ہوئی تھی جس کی کلائی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے نیند کی گولیاں نگلنے کے بعد اپنی کلائی کی رگ کاٹنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ اس کی تیسری مرتبہ موت کو گلے لگانے کی کوشش تھی اور اس بار وہ واقعی موت کے جبڑوں سے بمشکل بچی تھی۔
ڈاکٹر ابھی ابھی کمرے سے نکلا تھا اور اس نے ظفر کو صاف بتا دیا تھا کہ مریضہ کی ذہنی حالت خطرناک حد تک نازک ہے۔ اگر اسے جذباتی سہارا نہ ملا تو اگلی بار بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ ظفر دبے قدموں چلتا ہوا سمینہ کے بستر کے پاس آیا۔ سمینہ کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور چہرہ کاغذ کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ سمینہ، یہ کیا دیوانگی ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ پھر بھی تم مجھے اس طرح تکلیف دیتی ہو۔ ظفر بھائی کی آواز میں درد کی گہرائی تھی۔ سمینہ نے بجھی ہوئی نظروں سے بھائی کو دیکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ظفر کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بھائی، مجھے میری محبت چاہیے، ورنہ میں اس بار سچ میں اپنی جان دے دوں گی۔ آواز کمزور تھی مگر اس میں چھپی ضد لوہے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ یہ سنتے ہی ظفر جلال نے اپنے جبڑے جکڑ لیے، رگیں پھڑپھڑانے لگیں۔ ایک معمولی لڑکا جو غریب مگر ضدی تھا، اس کی وجہ سے ظفر کی بہن موت کے دہانے پر پڑی تھی۔ ظفر کا خون ابلنے لگا تھا۔ اس لڑکے نے سمینہ کو یہ کہہ کر ٹھکرایا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، جب تک وہ اس کی شادی نہیں کر دیتا خود کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ بات ظفر کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی کل صبح ہو جائے گی، ظفر نے پختہ ارادے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہ تھی۔ اس نے بہن کی پیشانی پر بوسہ دیا، نرمی سے بستر پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی آواز ہسپتال کی گیلریوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور اپنے چیف گارڈ کو کال ملائی۔ لڑکوں کو تیار کرو اور گاڑیاں نکالو، ہم ابھی اسی وقت سہیل اختر کے گھر جا رہے ہیں۔ آج رات تو یا وہ میری بہن کی قسمت بنے گا یا پھر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ظفر کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ گارڈ بھی ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ شہر کا ایک پرسکون محلہ تھا مگر صاف ستھری گلیوں میں جب 3 فارچونر گاڑیاں آ کر رکیں تو محلے والے خوف کے مارے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ظفر جلال گاڑی سے اترا۔ اس نے کالے رنگ کا شلوار کرتا پہنا ہوا تھا اور چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس کے گارڈز نے فوری سہیل کے چھوٹے سے گھر کو گھیر لیا۔ ظفر آگے بڑھا اور دروازے پر زور سے دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا۔ سامنے سہیل کھڑا تھا، وہی سادہ سا حلیہ، وہی سنجیدہ نگاہیں۔ اتنی ساری گاڑیاں اور گارڈز دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکن تو آئی مگر وہ ذرا بھر نہ گھبرایا۔ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیا کام ہے آپ کو؟ سہیل نے دروازے کی چوکھٹ تھامتے ہوئے پروقار لہجے میں پوچھا۔ ظفر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہی وہ لڑکا تھا جس نے جلال ولا کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ ظفر کو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی سوائے اس عجیب سی خود اعتمادی کے۔ میرا نام ظفر جلال ہے اور میں اس کا بھائی ہوں جسے تم نے ٹھکرانے کی ہمت کی ہے۔ ظفر نے زبردستی دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک طرف چارپائی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کچن۔ سہیل نے فوری دروازہ بند کیا تاکہ محلے والوں کو تماشا دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ دیکھیں مسٹر ظفر، میں آپ کی بہن کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں اور آپ کے آدمیوں کو بھی۔ آپ لوگ مجھ سے آخر چاہتے کیا ہیں؟ مجھے آپ یا آپ کی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں، سہیل نے صاف الفاظ میں سنا دیا تھا۔ ظفر نے چند لمحے پیچھے ہٹ کر اسے گھورا، پھر اس نے جیب سے خالی چیک نکالا اور سہیل کے سینے پر دے مارا۔ جتنی رقم چاہو لکھ لو، ساری زندگی کی تنگی دور کر لو، بس کل صبح میری بہن کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم نے کس سے دشمنی مول لی ہے۔ میری بہن ابھی ہسپتال میں ہے اور اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس محلے سمیت تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ظفر سرد لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ سہیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے وہ چیک زمین پر پڑا رہنے دیا۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں مسٹر ظفر، میں بکاؤ نہیں ہوں، اور جہاں تک آپ کی بہن کی ضد کا تعلق ہے، میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ میری مجبوریاں مجھے ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میری ایک چھوٹی بہن ہے زارا اور وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ جب تک میں اپنے فرض سے مکمل طور پر سبق دوش نہیں ہو جاتا، جب تک میں زارا کی شادی نہیں کر دیتا، میں اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بہن میری ذمہ داری ہے، آپ کی بہن نہیں۔ ظفر خاموشی سے سہیل کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ سہیل کے لیے مسئلہ پیسوں کا نہیں، ذمہ داری کا تھا، اور ظفر جلال رکاوٹوں کو دور کرنا خوب جانتا تھا۔ اچانک اندر کے کمرے سے تھوڑا سا دروازہ کھلا اور گھبراہٹ بھری آواز آئی، بھائی کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ ظفر نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے کنارے پر ایک لڑکی کھڑی تھی جو خوف کے مارے اپنے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی۔ بس اس کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ سہیل کی بہن زارا تھی۔ جیسے ہی ظفر کی نظر زارا پر پڑی، اس کے ذہن میں ایک عجیب اور خوفناک منصوبے نے جنم لینا شروع کیا۔ اس نے واپس سہیل کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ آئی۔
اگر تمہاری بہن ہی وہ واحد رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تم میری بہن کی جان لے رہی ہو تو پھر میں اس رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہوں۔ ظفر نے آہستہ آہستہ قدم سہیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سہیل چونک پڑا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ تم میری بہن سمینہ سے شادی کرو گے اور بدلے میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا، سودا برابر، نہ تمہاری بہن کی ذمہ داری باقی رہے گی اور نہ میری بہن کی جان جائے گی۔ ظفر نے سہیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سہیل پر جیسے بجلی گر گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں اپنی معصوم بہن کو تم جیسے درندے کے حوالے کروں؟ کبھی نہیں۔ ظفر نے آگے بڑھ کر سہیل کا کالر تھام لیا۔ لڑکے، تمیز سے بات کرو، یہ کوئی منت نہیں ہے، یہ ظفر جلال کا فیصلہ ہے۔ اگر ابھی ہاں نہیں کی تو میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا اور تم عدالتوں کے دھکے کھاتے رہنا ساری عمر۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر بہن کی عزت بچانی ہے تو خاموشی سے ہاں کر دو۔ سہیل بے بسی سے ظفر کو تکتا رہا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک طرف اس کی بہن کی عزت تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی زندگی۔ شہر کی رات کے اندھیرے اور خاموشی میں ایسا طوفان کھڑا تھا جس نے سہیل کی دنیا کی چولیں ہلا دی تھیں۔ ظفر جلال کے ہاتھ سہیل کے کالر پر تھے اور آنکھوں میں ایک دیوانگی تھر تھر آ رہی تھی۔ سہیل کی سانس سینے میں پھنس گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے ظفر کو دیکھا اور پھر نظریں گھما کر دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی بہن زارا کو دیکھا۔ زارا جو اس کی جان تھی، جس کے لیے اس نے اپنی ساری جوانی اور محنت اور مشکلات کی آنچ میں جھونک دی تھی، وہ زارا جو تتلیوں کی طرح گھر میں اڑتی پھرتی تھی، آج ایک درندے کی نظریں اس کمزور پرندے پر جم گئی تھیں۔ تم ہوش میں تو ہو ظفر جلال؟ سہیل نے پوری طاقت لگا کر ظفر کے ہاتھ جھٹکے اور 2 قدم پیچھے ہٹ کھڑا ہوا۔ تمہاری بہن نے اپنی ضد پوری نہ ہونے پر موت کا ڈرامہ رچایا اور تم اس کی بےہودہ حرکت کی سزا میری معصوم بہن کو دینا چاہتے ہو؟ میں مر جاؤں گا مگر زارا کا ہاتھ تم جیسے سنگ دل کے ہاتھ میں کبھی نہیں دوں گا۔ ظفر نے ایک سرد اور طنزیہ لہجے میں جواب دیا جو اس چھوٹے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجا۔ مرنے کا شوق ہے تو مر جا، میں سب بندوبست کر دوں گا، مگر ذرا سوچو سہیل اختر، تمہارے مرنے کے بعد اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ ظفر نے انگلی سے دروازے کے پیچھے چھپی زارا کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے روک سکتے ہو اور میں چپ چاپ چلا جاؤں گا؟ تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر میں چاہوں بھی تو اس وقت اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاؤں اور تم پولیس کے چکر لگاتے رہو۔ کوئی تمہاری FIR تک نہیں لے گا۔ سہیل کی پیشانی پر پسینے کی بوندی چمک اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ ظفر جلال جو کہہ رہا ہے وہ محض دھمکی نہیں، یہ لوگ قانون کو اپنی جیب کی گھڑی سمجھتے تھے۔ اس کی نظر ایک بار پھر زارا پر پڑی جو ڈر کے مارے رو رہی تھی، حالانکہ اسے پوری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اسے اتنا پتا تھا کہ اس کے بھائی کو خطرہ ہے۔ دیکھیں مسٹر ظفر، سہیل کا لہجہ اب کچھ نرم اور مجبور ہو چکا تھا، میری بہن کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے سمینہ کو غصے میں برا بھلا کہا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مگر خدا کے لیے میری بہن کو اس سے دور رکھو۔ وہ بہت چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، وہ تمہاری دنیا میں سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ میں نے فیصلہ سنا دیا، ظفر جلال نے گھڑی دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، سمینہ ہسپتال میں ہے اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اسے ہوش نہ آیا اور کوئی اور صدمہ پہنچا تو وہ نہیں بچے گی۔ تمہاری بہن میری ذمہ داری ہوگی اور سمینہ تمہاری۔ تم سمینہ کو وہ سب دو گے جس کی وہ حقدار ہے، اسے خوش رکھو گے اور بدلے میں تمہاری بہن کو اس کی حیثیت کے مطابق جلال ولا میں رکھوں گا۔ فیصلہ کر لو، نکاح یا پھر… ظفر نے گارڈز کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کر لیں۔ سہیل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جیسے اپنے رب سے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ پھر اس نے نظریں نیچے کیں اور دھیمی سی آواز میں بولا، مجھے منظور ہے، مگر یاد رکھنا ظفر جلال، اگر میری بہن کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا تو میں تمہاری دنیا کو خاک اور راکھ میں ملا دوں گا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، ظفر نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اپنے چیف گارڈ کو حکم دیا کہ ہسپتال سے سمینہ کو لے آؤ۔ اس چھوٹے سے محلے نے آج تک ایسی رات نہیں دیکھی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی سہیل کے محلے کا منظر کسی تھانے کا گمان دینے لگا، جہاں کالے لباس میں گارڈز چاقو چوبند کھڑے تھے۔ دروازے پر ایک ایمبولینس آ کر رکی جس میں سے سمینہ کو ویل چیئر پر لایا گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور کلائیوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، مگر جیسے ہی اس کی نظر سہیل پر پڑی، اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مگر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی۔ قاضی صاحب جو ظفر کے گارڈز کے پہرے میں لائے گئے تھے، خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی شادی ہے جہاں نہ ڈھول ہے نہ شہنائی، بلکہ بندوقوں کے سائے میں نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سہیل اور سمینہ کا نکاح ہوا۔ قاضی صاحب نے جب سمینہ سے پوچھا تو اس نے فوراً خوشی سے قبول ہے کہہ دیا۔
جب سہیل کی باری آئی تو وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ قدموں تلے زمین جم گئی تھی۔ ظفر نے بندوق کی نال پر ہاتھ رکھا تو سہیل نے گہری سانس لی اور دل کی گہرائیوں سے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی اس مغرور لڑکی کے نام کر دی۔ اب باری تھی زارا اور ظفر کی۔ جب سہیل اندر جا کر زارا کو ساری بات بتائی تو وہ بے ہوش ہونے سے بچی، بس روتی جا رہی تھی۔ ظفر کی شکل دیکھ کر ہی اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ ایک سیدھی سادی اور معصوم لڑکی تھی جس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جا رہا تھا جس کی آنکھوں میں آگ نکلتی تھی۔ سہیل نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا۔ زارا نے ایک پرانی سی گلابی چادر اوڑھ رکھی تھی جس میں اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اس قدر کانپ رہی تھی کہ سہیل کو اسے تھام کر کرسی پر بٹھانا پڑا۔ قاضی صاحب نے جب زارا سے پوچھا تو اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکلی، وہ بس ہچکیاں لے رہی تھی۔ بولو زارا، سہیل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا بھائی کی خاطر بولو میری جان، زارا نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں بمشکل کہا۔ قبول ہے۔ ظفر جلال نے بغیر کوئی تاثر دیے سیدھے لہجے میں نکاح قبول کر لیا۔ اس نے زارا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے لیے یہ لڑکی بس ایک سودا تھی، ایک بدلہ جو اس نے اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی ظفر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمینہ، آج سے تم سہیل کی ذمہ داری ہو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ مڑا اور زارا کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اسے دروازے کی طرف کھینچتا ہوا جانے لگا۔ بھائی، زارا نے چیخ کر سہیل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سہیل تڑپ کر آگے بڑھا مگر گارڈز نے اسے روک لیا۔ ظفر نے زارا کو روتے بلکتے گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکیلا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ گاڑی دھواں اڑاتی ہوئی نکل گئی اور سہیل اپنے چھوٹے سے گھر میں سمینہ کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ جلال ولا کی شاندار عمارت رات کے اندھیرے میں بھی اپنے شان و شوکت کا لوہا منوا رہی تھی۔ ظفر کی گاڑی پورچ میں رکی۔ اس نے دروازہ کھولا اور زارا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ زارا جو پورے راستے روتی آ رہی تھی، ڈرتے ڈرتے گاڑی سے نیچے اتری۔ اس نے چادر کو اپنے گر اتنی مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا جیسے وہی چادر اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ ظفر لمبی لمبی ٹانگیں بھرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ملازمین اسے دیکھ کر فوری چوکس ہو گئے۔ گھر کی پرانی وفادار خادمہ جسے سب سکینہ کہتے تھے دوڑتی ہوئی آئی۔ سکینہ، اسے اوپر مہمان کمرے کے ساتھ والے کمرے میں چھوڑ آؤ اور کوئی مجھے تنگ نہ کرے، میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں۔ ظفر نے زارا کی طرف دیکھے بغیر سکینہ کو حکم دیا اور خود تیز قدموں سے اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا۔ وہ پچھلے 36 گھنٹوں سے سویا نہیں تھا۔ بہن کی خودکشی کی کوشش، ہسپتال کے چکر اور پھر یہ نکاح، اس کے دماغ کی تاریں جواب دینے لگی تھیں۔ سکینہ حیرت سے اس ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو کسی چھوٹے قصبے کی سیدھی سادی لڑکی لگ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، تم کون ہو اور ظفر صاحب تمہیں اتنی رات کو کیوں لائے ہیں؟ سکینہ نے نرمی سے پوچھا۔ زارا نے کچھ نہیں کہا، بس آنسو پھر سے بہنے لگے۔ سکینہ اسے پیار سے ساتھ لے گئی اور پھر ایک بڑے اور آرام دہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ظفر اپنی اسٹڈی میں مصروف تھا، ایک کے بعد ایک سگریٹ پیتا رہا۔ جب آنکھیں نیند سے بھاری ہونے لگیں تو اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کا کمرہ گھر کے سب سے بڑے اور شاہانہ کمروں میں سے ایک تھا۔ وہ تھکا ماندہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، اندھیرے میں ہی کوٹ اتارا اور ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کا ارادہ سیدھا بستر پر گر جانے کا تھا مگر تبھی اس کی نظر کمرے کے ایک کونے پر پڑی۔ صوفے کے پیچھے فرش پر کوئی سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ ظفر کے حواس فوری بیدار ہو گئے۔ وہ اندھیرے میں اپنی بندوق تلاش کرنے لگا مگر پھر جھنجھلا کر اس نے کمرے کی بتی جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے فرش پر بیٹھی ہے۔ روشنی پڑتے ہی اس نے ڈر سے سر اٹھا لیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ خوف سے لرزتی تھی۔ ظفر کے ماتھے پر شکن آئی، وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اس کا تھکا ہوا دماغ اس لڑکی کو پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے اور اپنی گرجدار آواز میں کہا، ارے لڑکی، تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کام ہے؟ زارا جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس کی گرجدار آواز سن کر کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے لگ گئی۔ اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں کیا؟ ظفر غصے سے آگے بڑھا۔ تم کون ہو؟ چور ہو؟ سکینہ کو تمہیں یہاں چھوڑنے کی اجازت کس نے دی؟ زارا روتے ہوئے دوپٹے کا پلو مٹھی میں دباتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں چور نہیں ہوں، آپ نے ہی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ ظفر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دماغ تیزی سے گھما۔ ہسپتال، سہیل کا گھر، نکاح، سودا، سب کچھ اچانک یاد آ گیا۔ اس نے اپنا ماتھا پکڑ لیا اور بد مزہ وہ بڑبڑایا،
اس نے تو سکینہ کو دوسرے کمرے میں لے جانے کا حکم دیا تھا۔ شاید سکینہ نے سمجھا کہ یہ ظفر کی بیوی ہے، اس لیے سیدھا ظفر کے بیڈ روم میں بھیج دیا۔ ظفر نے ایک عجیب سی نظر اس دوپٹے والی لڑکی پر ڈالی اور غصے میں باتھ روم کا دروازہ بھڑم سے بند کر کے اندر چلا گیا۔ زارا وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ظفر کافی دیر تک باہر نہیں آیا تو وہیں صوفے پر سکڑ کر سو گئی۔ رات آہستہ آہستہ گزری اور ظفر کا غصہ مزید بڑھتا رہا۔ اگلی صبح جلال ولا میں ایک عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں ظفر کے بیڈ روم پر پڑ رہی تھیں۔ زارا ساری رات صوفے پر سکڑ کر سو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ غصے والا آدمی باہر آئے گا اور اسے مارے گا، مگر ظفر باتھ روم سے نکل کر سیدھا بستر پر گر گیا تھا اور صبح تک گہری نیند سوتا رہا۔ صبح 7 بجے ظفر کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق اٹھا، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ زارا نماز پڑھ رہی تھی، دوپٹہ سر پر باندھے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ظفر کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ اس کے گھر میں کبھی مذہب اور نماز کا رواج نہ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے دوبارہ باتھ روم میں چلا گیا تاکہ تیار ہو کر دفتر جا سکے۔ زارا نے تسبیح ختم کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، بالکل بکھرا ہوا تھا۔ ظفر کے جوتے ایک طرف پڑے تھے۔ زارا جو گھر کے کاموں کی عادی تھی فوری کمرہ سمیٹنے لگی۔ جوتے الماری میں رکھے، کوٹ ہینگر پر لٹکایا، ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سی بوتلیں پڑی تھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت شیشے کی بوتل میں سنہری رنگ کا مایا تھا۔ زارا نے اسے اٹھایا۔ اس نے کبھی اتنی مہنگی خوشبو نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ ان کی پسندیدہ خوشبو ہو۔ کتنا پیارا رنگ ہے، زارا نے معصومیت سے سوچا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے اپنے کپڑوں پر چھڑکنے لگی۔ خوشبو بہت تیز تھی، مگر اس نے سوچا کہ بڑے گھروں کی خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس نے تھوڑا سا کمرے میں بھی اسپرے کر دیا۔ سوچا کہ ظفر خوش ہوگا کہ کمرہ مہک رہا ہے۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ظفر بال سنوارتا ہوا باہر آیا۔ آتے ہی ایک نہایت تیز یورپی پرفیوم کی گھٹن بھری خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ ظفر کو فوری کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ زارا بوتل ہاتھ میں پکڑے معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدبو پھیلا رکھی ہے کمرے میں؟ ظفر نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ زارا ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ میں تو خوشبو لگائی تھی، کمرہ صاف کیا تھا۔ ظفر کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس نے پکڑی ہوئی بوتل پر غور کیا۔ یہ سب سے مہنگی اور پسندیدہ پرفیوم تھی، جس کی آدھی سے زیادہ بوتل زارا نے کمرے اور خود پر چھڑک دی تھی۔ یہ خوشبو کوئی پانی نہیں ہے، بے وقوف لڑکی، یہ میری سب سے مہنگی پرفیوم ہے جسے تم نے پانی کی طرح اڑا دیا۔ ظفر غصے میں آگے بڑھا۔ زارا اتنی گھبرا گئی کہ ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں وہ ایک ننھی سی بچی لگ رہی تھی جو کسی خوفناک چیز سے بچنے کی کوشش میں ہو۔ ظفر نے اسے یوں چھپتے ہوئے دیکھا تو اس کا غصہ عجیب سی چڑچڑاہٹ میں بدل گیا۔ باہر نکلو وہاں سے، میں کوئی بھیڑیا نہیں ہوں کہ تم یہاں چھپ رہی ہو۔ زارا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹہ چہرے پر لپیٹتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے، آپ مجھے کھا جائیں گے۔ یہ ہچکچانی اور معصومانہ بات سن کر ظفر کے سخت دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اس نے زارا کی بڑی بڑی خوفزدہ اور آنسوں سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ واقعی اتنی معصوم اور پاکیزہ لگ رہی تھی کہ ظفر کو خود ایک ظالم لگنے لگا، مگر ظفر پاشا اپنی کمزوری ظاہر کرنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سخت کر لیا، الماری سے کپڑے نکالے اور غصے میں کہا، خبردار، اگر اگلی بار میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا، اور یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے یہ رونے والی لڑکیوں سے سخت چڑ آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، مگر اس بار اس کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ شیر اور معصوم ہرنی کی اس گھریلو کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا، اور ظفر کو اندازہ نہ تھا کہ یہ بھولی بھالی لڑکی کتنی جلد اس کے پتھر دل کو موم کر دے گی۔ دوسری طرف سہیل کے چھوٹے سے گھر میں الگ ہی جنگ چل رہی تھی۔ سمینہ جو مخمل کے بستر اور ٹھنڈے ایئر کنڈیشن والے کمروں کی عادی تھی، رات بھر مچھروں اور گرمی سے لڑتی رہی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سارا غرور اور ضد جیسے پسینے میں بہہ گئے۔ کمرے میں ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا جو ہوا کم اور شور زیادہ کر رہا تھا۔ سمینہ غصے میں اٹھی اور صحن میں آ گئی۔ سہیل کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پوری طرح تیار تھا اور چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ سمینہ نے اپنی خاص اونچی آواز میں کہا، یہاں کیا جہنم ہے؟ نہ کوئی نوکر ہے، نہ اے سی چل رہا ہے۔ میں نے رات بھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ نہیں موندی۔ کیا تم میرا ناشتہ منگواؤ گے؟ اور مجھے کافی چاہیے، وہ بھی بلیک کافی۔ سہیل نے چولہا بند کیا، 2 کپ چائے نکالے اور ایک پلیٹ میں انڈا پراٹھا رکھ کر صحن میں پڑی چارپائی پر رکھ دیا۔ پھر سمینہ کی طرف مڑ کر بولا، مس سمینہ، یہ جلال ولا نہیں ہے، یہ سہیل اختر کا گھر ہے۔ یہاں بلیک کافی نہیں بنتی، صرف دودھ پتی بنتی ہے۔
اور یہاں ہر کام خود کرنا پڑتا ہے۔ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، ناشتہ رکھا ہے، کھا لیں، اور ہاں دوپہر کا کھانا تمہیں خود بنانا ہوگا۔ سمینا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں اور کھانا بناؤں گی؟ میں نے آج تک تو آج پہلی بار کر لیں۔ سہیل نے بیگ کندھے پر ڈالا۔ تمہاری اپنی ضد تھی کہ مجھ سے شادی کرنی ہے، تو اب میرے حالات کے ساتھ جینا بھی سیکھو۔ یہ کہہ کر سہیل دروازہ کھول کر نکل گیا۔ سمینا غصے میں پاؤں ٹپکتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اپنی ضد میں اس نے خود کو بڑی مشکل میں ڈال لیا ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر چائے کو گھوٹنے لگی۔ بھوک بہت تھی۔ آخر کار ہار مان کر اس نے پراٹھے کا نوالا توڑا اور سادہ سا انڈا اسے اتنا لذیذ لگا کہ وہ پوری پلیٹ صاف کر گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس سنجیدہ لڑکے میں ایک عجیب سا سکون ہے جو اسے غصہ دلانے کے باوجود اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوپہر کو جب سمینا نے کچن میں آٹا گوندنے کی کوشش کی تو پورا کچن اور اس کے کپڑے آٹے سے آٹ گئے۔ وہ وہاں فرش پر بیٹھ کر رو پڑی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سہیل اندر آیا۔ سمینا کی یہ حالت دیکھ کر پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا، کچن میں آیا اور سمینا کے ہاتھ سے برتن لے کر خود آٹا گوندنے لگا۔ سمینا خاموشی سے اس کے چوڑے کندھوں اور کام کرتے ہاتھوں کو تکتی رہی۔ اس لڑکے کی شرافت اور محنت اسے اندر سے بدل رہی تھی۔ جلال ولا میں آج ایک اہم تجارتی تقریب تھی۔ ظفر کو اپنے کچھ غیر ملکی کاروباری شرکاء کے ساتھ ڈنر کرنا تھا اور اس میں فیملی کا شامل ہونا ضروری تھا، اس لیے ظفر شام کو جلدی گھر آ گیا۔ اس نے سکینہ کو بلایا اور کہا، سکینہ، اس لڑکی کو اچھی طرح تیار کرو، وہاں بڑے لوگ ہوں گے، کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ سکینہ خوشی خوشی زارا کے کمرے میں گئی۔ زارا ابھی بھی تھوڑی ڈری ہوئی تھی، مگر سکینہ کی مامتا بھری شفقت نے اسے کچھ ہمت دی تھی۔ سکینہ نے اسے بے حد خوبصورت اور نفیس ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا پہنایا جس پر چاندی کا باریک کام کیا گیا تھا۔ زارا نے ہلکا سا میک اپ کیا، اپنے لمبے کالے بالوں کو خوبصورت طریقے سے سنوارا، اور جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو سکینہ نے بے اختیار کہا، ماشاءاللہ، میری بیٹی آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اللہ بری نظر سے بچائے۔ وہ واقعی کسی پری کی طرح معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ ظفر ڈرائنگ روم میں بے چینی سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ وقت ضائع کرتی ہے، وہ بڑبڑایا۔ تبھی سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آئی۔ ظفر نے جھنجھلا کر اوپر دیکھا اور پھر اس کی نظریں وہیں جم گئیں۔ زارا سیڑھیاں اتر رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر قدرتی شرم و حیا کا حسن تھا۔ اس کا یہ معصومانہ حسن اتنا خاموش اور اثردار تھا کہ ظفر، جو اس معاملے میں کبھی متاثر نہیں ہوتا تھا، ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ پہلی بار اس سیدھی سادی لڑکی کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہو گئی۔ دیر ہو رہی ہے، ظفر نے بمشکل نظریں ہٹائیں اور گلے میں کھنکار کر کہا، مگر اس کی آواز کی گہرائی اس کے اندر کی الجھن بیان کر رہی تھی۔ تقریب میں سب کی نظریں ظفر اور اس کے ساتھ آئی اس ننھی انجانی اور بے حد خوبصورت لڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ زارا اتنے لوگوں اور چمکدار روشنیوں کو دیکھ کر بے چین ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے ظفر کے کوٹ کی آستینیں پکڑ لیں۔ ظفر نے حیرت سے اپنے بازو پر پڑی اس کی چھوٹی سی کانپتی ہوئی انگلی دیکھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا تحفظ کا جذبہ جاگا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنا بازو ذرا موڑ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا تاکہ وہ خود کو محفوظ سمجھے۔ تبھی ایک مغرور تجارتی عورت جو ظفر کو پسند کرتی تھی قریب آئی اور زارا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنزیہ بولی، تو ظفر، یہ گاؤں کی لڑکی کون ہے؟ دور کی کوئی رشتہ دار ہے کیا جسے تم ترس کھا کر لے آئے ہو؟ ظفر کی آنکھوں میں آگ بھڑکی۔ اس نے زارا کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور انتہائی مؤثر اور سخت انداز میں کہا، اپنی زبان پر قابو رکھو سریا، یہ میری کوئی رشتہ دار نہیں، میری بیوی ہے، مسز ظفر جلال ہے یہ، اور میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی فضول بات برداشت نہیں کرتا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ زارا نے حیرت اور بے بسی سے سر اٹھا کر ظفر کو دیکھا۔ وہی آدمی جو گھر میں اس پر غصہ کرتا تھا آج سب کے سامنے اسے اتنی عزت اور پناہ دے رہا تھا۔ اس لمحے زارا کے دل سے ظفر کا سارا خوف پانی کی طرح بہہ گیا اور اس کی جگہ ایک انجانا اور میٹھا سا احساس آ بیٹھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں گھروں کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ایک دن سمینا یونیورسٹی کے باہر سہیل کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی پرانی امیر سہیلیاں وہاں آ گئیں۔ سمینا کا سادہ سا حال دیکھ کر وہ سب ہنسنے لگیں۔ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے سمینا؟ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے سمینا؟ ایک سہیلی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس غریب لڑکے سے شادی کر کے اپنی زندگی خاک میں ملا لی۔ دیکھو اپنا حال، وہ تمہیں برانڈز تو کیا 2 وقت کا اچھا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ سمینا کا چہرہ غصے سے ٹمٹما اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سہیل وہاں آ پہنچا۔ اس نے یہ تلخ باتیں سن لی تھیں،
اس کے چہرے پر تکلیف کا اثر تھا، مگر وہ خاموشی سے موٹر سائیکل چلانے لگا اور سمینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں سہیل، رکو۔ سمینا نے مضبوطی سے سہیل کا ہاتھ پکڑا اور سہیلیوں کی طرف مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ تم لوگوں کو میری زندگی تباہ لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ سکون کسے کہتے ہیں۔ ہاں، سہیل مجھے بڑے برانڈز نہیں دے سکتا، مگر وہ مجھے عزت دیتا ہے۔ وہ مجھ پر چیختا نہیں، میری غلطیوں پر مجھے سمجھاتا ہے۔ وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ اور کان کھول کر سنو، مجھے فخر ہے کہ میں سہیل اختر کی بیوی ہوں۔ سہیل حیرت اور محبت سے سمینا کو دیکھ رہا تھا۔ وہی بگڑی ہوئی سمینا جسے وہ ہمیشہ مغرور سمجھتا تھا، آج سب کے سامنے اس کا دفاع کر رہی ہے۔ سہیل کے دل میں سمینا کے لیے جمی ہوئی برف تیزی سے پگھلنے لگی۔ دوسری طرف ظفر کے کچھ پرانے کاروباری دشمن جنہیں وہ بڑی ڈیلز میں مات دے چکا تھا، موقع کی طاق میں تھے۔ ایک شام جب زارا سکینہ کے ساتھ قریبی درگاہ پر ماتھا ٹیک کر واپس آ رہی تھی تو چند بدماشوں نے سنسان سڑک پر ان کی گاڑی گھیر لی۔ گاڑی روکنے کے بعد وہ زارا کو زبردستی باہر نکالنے لگے۔ چھوڑو مجھے، سکینہ مجھے بچاؤ، زارا چیخنے لگی۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس وقت ایک کالی فارچونر آندھی کی طرح وہاں آ کر رکی۔ ظفر کو جیسے ہی خبر ملی، اس نے فوراً پر اطلاع پا کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بدماشوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی آ گئی تھی۔ اس نے اکیلے ہی سب کو اس جوش سے مارا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مار پیٹ میں لوہے کا ایک سریا ظفر کے ماتھے پر لگا اور گہرا زخم کھانے سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ جلدی سے زارا کے پاس آیا جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زارا، تم ٹھیک ہو؟ کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ زارا نے جیسے ہی ظفر کے چہرے پر خون دیکھا، اپنا سارا ڈر بھول گئی۔ وہ فوری اٹھی، دوپٹے کا پلو پھاڑا اور ظفر کے ماتھے پر رکھ کر دبانے لگی۔ آپ کو خون آ رہا ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے اپنے آپ کو؟ زارا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ظفر کے لیے جو خالص درد اور تڑپ تھی، اس نے ظفر کے دل پر سیدھا وار کیا۔ ظفر نے نرمی سے زارا کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ رکھے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پاگل لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جب تک ظفر جلال زندہ ہے، تمہاری طرف اٹھنے والی ہر نظر نوچ لوں گا۔ تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دلوں کی دیواریں مکمل طور پر گر گئیں، غلط فہمیاں ختم ہو گئیں اور محبت خاموشی سے ان کے دلوں کے دروازے کھول چکی تھی۔ 4 ماہ بعد کہانی کا رنگ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ سہیل کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں اب چارپائی کی جگہ 2 خوبصورت کرسیاں سجی ہوئی تھیں۔ شام کا وقت تھا۔ سہیل یونیورسٹی سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ سمینا کچن سے اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ اب واقعی ایک اچھی اور پیاری بیوی بن چکی تھی۔ آنکھیں بند کرو سمینا، سہیل نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمینا نے حیرت سے پوچھا، مگر آنکھیں بند کر لیں۔ سہیل نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور ان میں لال رنگ کی خوبصورت شیشے کی چوڑیاں اور موتیوں کے گجرے پہنا دیے۔ اب آنکھیں کھولو۔ سمینا نے آنکھیں کھولیں اور کلائیوں پر سجی چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ ہاں، تمہاری پرانی زندگی جتنی قیمتی نہیں ہے، مگر اپنی پہلی بچت سے جو کچھ لا سکتا تھا بس تمہارے لیے لایا ہوں۔ شاید بڑے برانڈز کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ سہیل نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، مگر میری نظر میں دنیا کے سارے برانڈز ان سے کم تر ہیں۔ سمینا نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ ایسا لگا جیسے دنیا کی ساری دولت اور سارا سکون آج اس کے قدموں میں آ گئے ہوں۔ دوسری طرف جلال ولا کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ ظفر جلال، جس کے نام سے بڑے بڑے تاجر لرزتے تھے، آج کل اپنی معصوم بیوی کی چھوٹی چھوٹی ضدوں کے سامنے بالکل بے بس نظر آتا تھا۔ ظفر، مجھے گول گپے کھلانے ہیں، وہ بھی بازار میں کھڑے ہو کر ٹھیلے سے۔ زارا اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی صاف اعلان کر رہی تھی۔ ظفر، جو لیپ ٹاپ پر ایک بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، بے بسی سے اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ زارا جان، سمجھو، میں شہر کا معروف شخص ہوں۔ میڈیا اور عوام سب مجھے پہچانتے ہیں۔ میں سڑک کنارے کھڑا ہو کر ٹھیلے سے گول گپے کیسے کھا سکتا ہوں؟ کل اخبار میں تصویریں چھپ جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اگر آپ مجھے نہیں لے کر گئے تو میں سکینہ کے ساتھ چلی جاؤں گی، پھر آپ اکیلے ساری زندگی اپنی میٹنگیں کرتے رہیں۔ اب وہ ظفر سے بالکل نہیں ڈرتی تھی، بلکہ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شعر صرف باہر والوں کے لیے ہے، گھر میں تو یہ اس کا پوری طرح دیوانہ ہے۔ اچھا بابا، مان لیا۔ ظفر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میٹنگ کینسل کرتا ہوں۔ جلال صاحب کی عزت جائے بھاڑ میں، بیگم کے گول گپے زیادہ ضروری ہیں۔ وہ دونوں جب بازار میں کھڑے ٹھیلے سے گول گپے کھا رہے تھے تو ظفر زارا کی خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس نے تو بدلے کا سودا کیا ہے۔
اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں گھسیٹا تھا، مگر قسمت نے کیا عجیب کھیل کھیلا۔ یہ سزا، یہ بدلہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت انعام بن گئی تھی۔ محبت نے روب، ضد اور غرور سب کو زیر کر لیا تھا، اور اب ان چاروں کی زندگی میں صرف سکون اور پیار کا راج تھا۔ نکاح کا وہ سودا جو بندوق کی نوک اور مجبوری کے تحت طے ہوا تھا، آج دلوں کی رضامندی سے ایک بے حد خوبصورت اور انمول